محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجم بالاردیۃ، اردو میں ترجمہ کرے۔ محترم طلباء کرام، الدرس الثامن والعشرون کی تمرین ہم نے شروع کی تھی، جس کا کچھ حصہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا اور کچھ رہتا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم اس بقیہ حصہ کو پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ترجم بالاردیۃ، اردو میں ترجمہ کرے۔ یہ نیچے کچھ عربی جملے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ ھذا دفتر الحضوری، ھذا یہ، دفتر الحضوری حاضری کی کاپی ہے، یا یہ حاضری کا رجسٹر ہے، یہ رجسٹر حاضری ہے۔ ھذا دفتر الحضوری، ھذا یہ مبتدا ہے اور دفتر الحضوری یہ مرکب اضافی ہو کر خبر ہے۔ دفتر مضاف اور الحضوری یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا دفتر الحضوری، یہ حاضری کی کاپی ہے، یہ حاضری کا رجسٹر ہے، یہ رجسٹر حاضری ہے۔ الاستاذ یکتب اسماء الطلاب فی دفتر الحضوری، الاستاذ استاذ، یکتب لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے، اسماء الطلاب طلباء کے نام، فی دفتر الحضوری حاضری کی کاپی میں، حاضری کے رجسٹر میں یا رجسٹر حاضری میں۔ الاستاذ یکتب اسماء الطلاب، استاد طلباء کے نام لکھتا ہے، فی دفتر الحضوری رجسٹر حاضری میں۔ الاستاذ یہ مبتدا ہے اور یکتب اسماء الطلاب فی دفتر الحضوری یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے۔ یکتب یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا الاستاذ کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے۔ اسماء الطلاب یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول ہے، اسماء یہ مضاف ہے اور الطلاب یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول۔ فی دفتر الحضوری یہ جار مجرور ہے، فی جو ہے یہ حرف جر ہے اور دفتر الحضوری یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یکتب فعل کے ساتھ۔ یکتب فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول اسماء الطلاب اور متعلق فی دفتر الحضوری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا۔ یکتب اسماء الطلاب وہ طلباء کے نام لکھتا ہے، فی دفتر الحضوری حاضری کی کاپی میں، رجسٹر حاضری میں۔ وَيَأْخُذُ الْحُضُورَ اور وہ حاضری لیتا ہے، كُلَّ يَوْمٍ ہر روز، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے اور يَأْخُذُ الْحُضُورَ كُلَّ يَوْمٍ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ہے۔ یأخذ یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ بھی فعل ہے جو کہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔
اور اس کے اندر بھی ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ الاستاذ مبتدا کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الحضور یہ مفعول ہے، یأخذ فعل کے لیے مفعول ہے، اور کل یوم یہ مرکب اضافی ہو کر یأخذ فعل کے لیے مفعول فیہ ہے۔ کل جو ہے یہ مضاف ہے، اور یومی کل یومن اور یومن یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یأخذ فعل کے لیے مفعول فیہ، تو یأخذ فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول الحضور اور مفعول فیہ کل یومن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ، جملہ معطوفۃ علیہا یکتب اسماء الطلاب فی دفتر الحضور، اور جملہ معطوفہ یأخذ الحضور کل یوم مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الاستاذ مبتدا کے لیے خبر الاستاذ مبتدا، اور یکتب اسماء الطلاب فی دفتر الحضور ویأخذ الحضور کل یوم خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ الاستاذ یکتب اسماء الطلاب، استاذ طلباء کے نام لکھتا ہے، فی دفتر الحضور رجسٹر حاضری میں، ویأخذ الحضور اور حاضری لیتا ہے، کل یوم ہر روز اور ہر روز حاضری لیتا ہے۔ خالد یجلس امام الاستاذ بادب، خالد یجلس خالد بیٹھتا ہے، امام الاستاذ استاذ کے سامنے، بادب ادب کے ساتھ، خالد استاذ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ خالد یہ مبتدا ہے، اور یجلس امام الاستاذ بادب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا ہے۔ یجلس یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا خالد کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور امام الاستاذ یہ مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہے، امامہ جو ہے یہ ظرف ہو کر مضاف ہے، اور الاستاذ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہے یجلس فعل کے لیے، اور بادب یہ جار مجرور ہے، با جو ہے یہ حرف جر ہے اور ادب یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یجلس فعل کے ساتھ، تو یجلس فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول فیہ امام الاستاذ اور متعلق بادب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا۔ خالد یجلس امام الاستاذ خالد استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے، بادب ادب کے ساتھ، ویأخذ الکتاب اور کتاب لیتا ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یأخذ الکتاب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ اول ہے، یأخذ یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر بھی ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا خالد کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور الکتاب یہ مفعول ہے یأخذ فعل کے لیے، تو یأخذ فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول الکتاب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ اول، ویأخذ الکتاب اور وہ کتاب لیتا ہے، یعنی خالد کتاب لیتا ہے، ویقرأ الکتاب اور وہ کتاب پڑھتا ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یقرأ الکتاب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثانی ہے، بالکل وہی ترکیب ہے جو یأخذ الکتاب کی ترکیب ہے، انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ ثم یأخذ الدفتر پھر وہ کاپی لیتا ہے، ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یأخذ الدفتر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ ثالث ہے، بالکل وہی ترکیب ہے جو یأخذ الکتاب کی ترکیب ہے۔ وَيَكْتُبُ فِيهِ اور اس میں لکھتا ہے، یعنی اس کاپی میں لکھتا ہے، وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور یکتب فیہ
یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ رابعہ ہے۔ یکتب یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، جو کہ مبتدا خالد ان کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور فی ہی یہ جار مجرور ہے، فی حرف جر ہے، اور ہو جو کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یہ مفعول الدفترہ کی طرف لوٹ بھی رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، یہ مجرور ہے، فی حرف جر ہے اور ہو ضمیر یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے یکتب و فعل کے ساتھ۔ یکتب و فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق فی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ رابعہ۔ تو جملہ معطوفۃ علیہا یجلس امام الاستاذ بادب، اپنے تمام معطوفہ جملوں یأخذ الکتاب، یقرأ الکتاب، یأخذ الدفتر اور یکتب فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خالد مبتدا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ خالد یجلس امام الاستاذ، خالد استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے، بادب ادب کے ساتھ، ویأخذ الکتاب اور کتاب لیتا ہے، ویقرأ الکتاب اور کتاب پڑھتا ہے، ثم یأخذ الدفتر پھر کاپی لیتا ہے، ویکتب فیہ اور اس میں لکھتا ہے، یعنی اس کاپی میں لکھتا ہے۔ لا اذهب اليوم الى المدرسة، لا اذهب میں نہیں جاؤں گا، اليوم آج کے دن یا آج، الى المدرسة مدرسہ میں آج مدرسہ نہیں جاؤں گا۔ لا اذهب یہ فعل ہے، یہ فعل نفی ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر، اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الیوم یہ مفعول فیہ ہے، اور الی المدرسۃ یہ جار مجرور ہے جو کہ لا اذهب فعل کے ساتھ متعلق ہے۔ تو لا اذهب فعل نفی اپنے فاعل انا اور مفعول فیہ الیوم اور متعلق الی المدرسۃ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لا اذهب اليوم میں آج نہیں جاؤں گا، الی المدرسۃ مدرسہ میں آج مدرسہ نہیں جاؤں گا۔ اکتب العریضۃ الی مدیر التعلیم، اکتب میں لکھوں گا یا میں لکھتا ہوں، العریضۃ درخواست، الی مدیر التعلیم ناظم تعلیمات کو، میں ناظم تعلیمات کو درخواست لکھتا ہوں یا لکھوں گا۔ اکتب یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے جو کہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے اور اس کے اندر انا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور العریضۃ یہ مفعول ہے، اور الی مدیر التعلیم یہ جار مجرور ہے، الی جو ہے یہ حرف جر ہے اور مدیر التعلیم یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اکتب و فعل کے ساتھ۔ اکتب و فعل اپنے فاعل انا اور مفعول العریضۃ اور متعلق الی مدیر التعلیم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اکتب العریضۃ میں درخواست لکھوں گا یا لکھتا ہوں، الی مدیر التعلیم ناظم تعلیمات کو۔ یا شاہد اے شاہد، اکتب اسمک لکھ دو اپنا نام، واسم ابیک اور اپنے والد کا نام، علی السبورۃ تخت سیاہ پر، پورٹ پر۔ یا شاہد یہ ندا ہے، اور اکتب اسمک واسم ابیک علی السبورۃ یہ جواب ندا ہے، جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جواب ندا ہے۔ یا شاہدو اس کی ترکیب تو نہایت آسان ہے، انشاءاللہ آپ خود کر سکتے ہیں، اور اکتب جو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی یہ واحد مذکر امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور اسم کا واسم ابی کا یہ مفعول ہے، اکتب فعل امر کے لیے مفعول ہے، اسم کا یہ مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ ہے، اور اسم ابی کا یہ مرکب اضافی ہو کر معطوف ہے، اسم مضاف ہے اور کاف ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ۔
وہ جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اسم یہ مضاف ہے، اور ابی یہ اسم کے لیے تو مضاف الیہ ہے، جبکہ کاف ضمیر کے لیے مضاف ہے، تو کاف ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف یعنی ابی اور مضاف الیہ یعنی کاف ضمیر مل کر مرکب اضافی ہو کر اسم مضاف کے لیے مضاف الیہ اسم مضاف، اور ابی کا مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ اسم کا اور معطوف اسم ابی کا مل کر یہ مفعول ہے اکتب فعل امر کے لیے، اور علی السبورت یہ جار مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے اکتب فعل امر کے ساتھ، تو اکتب فعل امر اپنے فاعل انت اور مفعول اسم کا واسم ابی کا اور متعلق علی السبورتی سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ ہو کر جواب ندا یا شاہدو اور جواب ندا اکتب اسم کا واسم ابی کا علی السبورتی مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ، یا شاہدو اے شاہد، اکتب لکھو یا لکھ دو، اسم کا اپنا نام، واسم ابی کا اور اپنے والد کا نام، علی السبورتی بورڈ پر تخت سیاہ پر، اے شاہد اپنا اور اپنے والد کا نام تخت سیاہ پر لکھو۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔